میرے بھائی یہ ایک پیغام ہوتا ہے. کبھی لمبی چوڑی تقریر جو ہے وہ انسان اپنی ذہنی تلذذ کے لیے سنتا ہوگا، لیکن میرا یہ ہمیشہ مشن رہا ہے کہ جس جگہ پر گیدرنگ ہو اور لوگ اکٹھے ہوں انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ایک پیغام ڈالنے سنا، اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہے کہ لوگ فزکس کی کتاب کے لیے، کیمسٹری کی کتاب کے لیے، بیالوجی کی کتاب کے لیے، ایسٹرونومی کی کتاب کے لیے اپنے بچوں کو 1500 روپیہ دے دیتے ہیں. فیس پنجاب کالج میں 6000 روپیہ دے دیتے ہیں. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن مجید سزا دینے والا کہتا ہے کہ قرآن خرید لو 6 مہینے کے وعدے پر، 6 مہینے کے کارے پر قرآن خرید. اور جس امت کا یہ حشر ہو ان کے متعلق میرے پاک نبی فرماتے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا. یہ پاک نبی قیامت کے دن اللہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. اب اس سے بڑی شکایت کیا ہے بھئی؟ آپ تو کہتے ہیں شفیع الامم، سید الشفیع. بھائی دیکھو، جب میرا نبی یہ کہتا ہے، آدم کو بھیجا، فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم دھرتی پر جاؤ، میرا صحیفہ آئے گا، اس کے پیچھے چلنا، جو میں نے کتاب میں لکھا اس کے پیچھے چلنا. اگر چلو گے نہ دنیا میں خوف نہ آخرت میں خوف. اسی چیز کو اللہ بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، نہ اس دھرتی پر نہ آخرت پر. امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں من ابطا بہی اعمالہ لم یسرع بہی نسبہ. جس کا عمل انسان کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھے نہ دیکھو، بلکہ میں نے جو بات کی ہے اس بات کو پلے باندھ لو. دنیا سے جا رہے، اولاد سے وصیت ہے، فرمایا امام حسن سے، امام حسین سے کہ دنیا کا مقابلہ ہوگا آخرت کا. فرمایا بیٹو دنیا چھوڑ دینا، آخرت کو مت چھوڑنا. یہ بات ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب کے بیٹے بیٹھے، ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے، اس کو دنیا کا، سرداری کا، پراپرٹی کا، جائیداد کا، مربع کا خیال نہیں ہے. پیغمبر رو کے کہتا ہے اپنے بیٹوں سے، 12 جوان بیٹے، کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچے مل کر کہتے ہیں کہ ابا آپ پریشان نہ ہو، ہم ابراہیم کا اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہم انت ولینا، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. یوسف بھائیوں نے تھپڑ مارے، خوبصورت چہرہ، وہ چہرہ قحط پڑا تھا مصر کے اندر. یا یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھ کر
لاکھوں انسان کھڑے میدان کے اندر اور جن کو بھوک لگتی یوسف کا چہرہ دیکھ لیتے بھوک اتر جایا کرتی یوسف کا چہرہ دیکھتے پیاس اتر جاتی تھی چھوٹا سا بچہ تھپڑ مارے گئے کنویں میں پھینک دیا گیا 14 سال تک جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا لیکن اس نے یہی سبق دیا قید کے اندر بھی یا صاحب السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار اے ساتھیوں اے قیدیوں بتلاؤ بہت سے خدا بہتر ہے کہ ایک خدا بہتر ہے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ نبی فرماتے جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا اگلا لفظ کو بھول جاتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کانا مخلصا کہ کلمے کے ساتھ مخلص بھی ہو یہ کو چیز چھوڑ دے لا تقربوا الصلاۃ نماز وقت پڑھو اللہ کہتا وہاں تم سکارا جب تم نشے سے ہو نماز نہ پڑھو تو میرے بھائیوں یہ دنیا ہے چل چلاؤ ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ناحذی تذکرہ ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا اللہ کہتا ہے سب سے بڑی نصیحت کی کتاب قرآن پاک ہے کوئی انٹروگیٹو انداز میں اللہ کہتا ہے کوئی ہے قرآن کے سبق کو سمجھنے والا وہ یار اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے اللہ کہتا ہے بچوں سے ہیڈ ماسٹر سوال پوچھتا استاد کہتا ہے بھائی آپ کو کچھ آتا ہے کیا آپ کو بھوک ہے کیا آپ کے پاس کھابی ہے کیا آپ کے پاس روٹی ہے اللہ کہتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا قرآن فرمایا سب سے بڑا راستہ ہے اور جو قرآن کی معرفت نہ پا سکا وہ خدا کی معرفت نہیں پائے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو اپنے رب کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ منکر ہو کر تو کم از کم ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمارے ایٹیچیوڈ سے ہمارے رویے سے ہمارے کریکٹر سے ہمارے گھروں کے اندر ہماری عدالت کے اندر ہمارے کاروبار کے اندر ہماری شاپنگ سینٹر کے اندر قرآن کا نظام ہونا چاہیے وہ کتنے عجب بات ہے اللہ کہتا قرآن پر سیدھا راستہ مل جائے گا اور عدالتوں میں لوگ پھرتے 5000 روپیہ لے کر کہتے ہیں جھوٹی قسم اٹھا لو ہم سے یہ آپ نے قرآن کے ساتھ کیا خدا کی قسم آپ سو جاتے رات کو علماء کہتے رات کو قرآن بد دعا کرتا ہے کہ میرے اوپر مٹی پڑ گئی گرد بڑھ گیا تو تم نے کبھی اسے نہ صاف کیا نہ اسے کبھی پڑھا او بھائی قرآن پڑھا سیونک لگ گئی اس کو پھر کہتے لے جاؤ اسے کسی دربار پہ جا کے رکھا لوگ حج میں جاتے ہیں آ کر قرآن نہیں پڑھتے اور آ کر جو مفت قرآن ملا ہے لا کر مسجد میں رکھتے تو بھائی اپنے بچوں اپنی بچیوں کو میسج دو کہ ہم مسلمان ہیں چلتا پھرتا مسلمان ہو آپ کی بیٹی چلتی پھرتی مسلمان ہو آپ کا بیٹا مسلمان ہو یہی پیغام قرآن کا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے لوگوں قرآن تو بڑا آسان ہے پڑھنے کے لیے کوئی ہے اس کے اندر ذکر کرنے والا تو بھائی یہ مجلس ہم نے پڑھی یہ محفل پڑھی جتنی بھی آیات پڑھی ہم نے بھائی دیکھو ایک کھاتا جائے نا انگریزی ملک سے باپ پریشان ہے جس کا ترجمہ کرو اسے 20,000 فیس دینی پڑے تو کیا اللہ کا قرآن لابارس ہے اس کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی اس کو کیوں نہیں سمجھتے خدا کی قسم قرآن کو ساتھ لے لو انشاءاللہ تعالی فرمایا جس نے سورہ یاسین کو پڑھا سورۃ رحمان کو روزانہ پڑھا
قیامت کے دن بلکہ قبر کے اندر اس کا حساب و کتاب نہیں ہو. سبحان اللہ. تو سارا ثواب عبد المجید مرحوم اس کے روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں. اور اللہ تعالی اگر ایک آیت کا ثواب پوری کائنات کے اندر پڑھ کر بخش دو، 1 سال گزر جائے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. قرآن مجید عام کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے اترا نبی کے سینے پر. اللہ کہتا پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ نبی کا پاک دل ہے جس نے قرآن کو جذب کیا، امت تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کے نیک بنے، ولی بن گئے. یہ خواجہ بہاؤالدین زکریا، یہاں سے ایک آدمی گیا بابا فرید الدین گنجے شہر کے پاس، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے عجیب بات دیکھی کہ بہاؤالدین زکریا وہاں پر آٹا گوندنے والی عورتیں جو ہیں رات کو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ آٹا گوند. یہ بات ہے. بابا فرید الدین گنجے شہر خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں 8 سپارے مجھے تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ بابا فرید الدین گنجے شہر نے پڑھائے. تو فیضان آج بھی جاری ہے. حضور سید شیر محمد گیلانی، جاؤ سندھ سے لے کر بلوچستان جدھر چلے جاؤ. ایک آدمی کہتا ہے کہ کتنا علم ہے. بھائی علم صرف مدرسوں میں نہیں ہے، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم لدنی دیتا ہے. یہ عطائی علم ہوتا ہے ان کے پاس، ذاتی علم نہیں ہوتا. اللہ کے نیک بندے میں لوگوں ڈرو، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالیٰ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد المجید اور عبدالحق بھائی غلام علی اور جتنے بھی لوگ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، صدقہ پینتل پاک آل محمد کا، ازواج محمد کا، اصحاب محمد کا، شہدائے بدر کا، شہدائے تبوک کا، شہدائے یرموک کا، یا اللہ ان کی برکت سے جو بھی زندگی میں رہتا ان سے غلطیاں گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین.